دوستو، تاریخ کے صفحات صرف تلواروں اور جنگوں کی کہانیاں ہی نہیں سناتے، بلکہ ان میں ایسی کمال کی دور اندیشی چھپی ہوتی ہے جو انسان کو حیران کر دے۔ آج کے اس وضاحتی جائزے میں ہم غزوہ طائف کا بہت باریک بینی سے جائزہ لینے والے ہیں۔ بظاہر یہ ایک عام عسکری مہم لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ بے مثال حکمت اور ایک لاجواب لانگ ٹرم ویژن کی ماسٹر کلاس ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، ایک ایسا محاصرہ جسے بظاہر ادھورا چھوڑ دیا گیا ہو، لیکن پھر بھی وہ ایک عظیم الشان اور دیرپا فتح میں کیسے بدل گیا؟ یہ وہ سوال ہے جو واقعی دماغ کو گھومنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ عام طور پر جنگوں میں پیچھے ہٹنے کا مطلب ہار مانا جاتا ہے نا؟ لیکن یہاں کہانی بالکل الگ اور بہت ہی دلچسپ ہے۔ اچھا، اس پورے واقعے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ واقعات کی ترتیب دیکھیے گا۔ فتح مکہ کے بالکل فوراً بعد غزوہ حنین پیش آتا ہے، اور پھر اس کے ٹھیک بعد 8 ہجری میں بنا کسی وقفے کے طائف کا یہ معرکہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کڑیاں ایک دوسرے سے بالکل جڑی ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نئی مہم کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دراصل غزوہ حنین کے میدان میں جب دشمن کو کراری شکست ہوئی تو مخالف قبیلہ یعنی بنو ثقیف کے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، اور انہوں نے جا کر کہاں پناہ لی؟ طائف کے ایک انتہائی مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعے میں۔ تو اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اسلامی لشکر نے ان کا پیچھا کیا اور طائف کا رخ کیا۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے ایک بہت ہی شدید ٹکراؤ، ایک ایسی ڈیڈ لاک صورتحال جہاں دو بالکل مختلف عسکری حکمت عملیاں آمنے سامنے تھیں۔ ٹینشن میدان میں واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ اگر ہم ان دونوں کے جنگی طریقوں کا موازنہ کریں تو تصویر بالکل کلیئر ہو جاتی ہے۔ ایک طرف بنو ثقیف تھے جو قلعے کی اونچی اور موٹی دیواروں کے پیچھے بالکل محفوظ تھے اور وہاں سے مسلسل تیر اور پتھر برسا رہے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے لیے یہ ایک بالکل نیا چیلنج تھا۔ یہاں روایتی جنگ کا طریقہ کام نہیں آنے والا تھا۔ حالات کا تقاضا تھا کہ کچھ ہٹ کر کچھ نیا سوچا جائے۔ اب یہاں جو چیز سب سے زیادہ کمال کی ہے نا، وہ اس وقت کی ٹیکنالوجی کا استعمال ہے۔ تاریخ میں پہلی بار مسلمانوں نے اس محاصرے میں منجنیق کا استعمال کیا۔ ان اونچی دیواروں کو توڑنے اور دشمن کو نشانہ بنانے کے لیے یہ ایک بہت بڑی انوویشن تھی، عسکری تاریخ کا ایک زبردست سنگ میل۔ 20 دن، صرف ایک لمحے کے لیے اس وقت کا تصور کریں۔ یہ کوئی 1 یا 2 دن کی جھڑپ نہیں تھی، مسلسل 20 دن تک ایک انتہائی تھکا دینے والا اور صبر آزما محاصرہ جاری رہا۔ منجنیق اور دوسری تمام کوششوں کے باوجود وہ قلعہ فتح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ حالات دن بدن کشیدہ ہو رہے تھے، اور یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا نفسیاتی امتحان بھی تھا۔ اور پھر اس شدید ٹینشن والے ماحول میں ایک ایسا غیر متوقع موڑ آتا ہے، ایک ایسا فیصلہ سامنے آتا ہے جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اس وقت ایک اعلان ہوتا ہے۔ اس اعلان کی گہرائی اور وزن کو محسوس کیجیے گا۔ اتنی لمبی جدوجہد اور شدید جانی نقصان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور فرمایا، ہم واپس جا رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، دشمن ابھی بھی قلعے کے اندر ہے، فتح ابھی ملی نہیں، اور واپسی کا اعلان۔ میدان جنگ میں اس طرح کا کمانڈ دینا بظاہر کتنا عجیب لگتا ہے نا، لیکن اس کا نفسیاتی اثر بالکل غیر معمولی تھا۔ لیکن اس حیران کن اعلان پر صحابہ کرام کا ریاکشن کیا تھا؟ مکمل اور غیر مشروط فرمانبرداری، زیرو ہچکچاہٹ۔ جیسے ہی حکم ملا، فوراً سامان سمیٹا گیا، محاصرہ اٹھا لیا گیا، اور بغیر کسی سوال کے پورا کا پورا اسلامی لشکر اس میدان کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ بظاہر ایک ادھوری مہم ختم ہوئی، لیکن کیا سچ میں؟ اب آتی ہے کہانی کی اصل خوبصورتی۔ وہ نتائج جو وقت کے ساتھ سامنے آئے، انہوں نے اس پیچھے ہٹنے کو ایک کمال کا ماسٹر سٹروک ثابت کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، حالات نے ایک ایسی کروٹ لی کہ ایک نیا تاریخی واقعہ جنم لینے لگا۔ قبیلہ ثقیف، وہی قبیلہ جو کل تک اپنی دیواروں کے پیچھے سے تیر چلا رہا تھا اور شدید اکڑ میں تھا، کچھ ہی عرصے بعد بالکل اپنی مرضی سے، بغیر کسی دباؤ یا ڈر کے، خود چل کر مدینہ پہنچ گیا۔ یہ واقعی حیران کن تھا۔ اور مدینہ آ کر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خوشی خوشی اسلام قبول کر لیا۔ اس ایک قدم سے طائف جیسا طاقتور اور ناقابل تسخیر شہر بنا کسی مزید خون خرابے، بنا کسی جنگ کے اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا۔ جو قلعہ ہتھیاروں اور محاصرے سے فوراً فتح نہیں ہوا تھا نا، وہ ایک دانش مندانہ انخلا یعنی واپسی کے اسٹریٹجک فیصلے سے پرامن طریقے سے فتح ہو گیا۔ تو اب اگر ہم ان سارے واقعات کا نچوڑ نکالنے بیٹھیں تو ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ یہ صرف ایک عسکری واقعہ نہیں
بلکہ صبر اور حکمت کی ایک پراپر ماسٹر کلاس ہے۔ پوائنٹ در پوائنٹ دیکھیں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ فتح مکہ اور حنین کے سلسلے کی ہی ایک کڑی تھی۔ پھر اس میں مسلمانوں نے نئی ٹیکنالوجی اپنائی اور پہلی بار منجنیق کا استعمال کیا۔ لیکن جو سب سے بڑا سبق ہے وہ ہے بے پناہ صبر اور اعلیٰ ترین حکمت۔ اس دور اندیشی نے مل کر آخرکار ایک ایسی پرامن اور حتمی فتح دلائی جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اور اب اس سارے جائزے کے آخر میں ہمارے سامنے ایک بہت ہی پاورفل سوال آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ کیا واقعی عظیم قیادت کا مطلب ہمیشہ آخری دم تک لڑنا ہوتا ہے؟ یا کبھی کبھی اصل لیڈرشپ یہی ہوتی ہے کہ ٹھیک وقت پر ایک قدم پیچھے ہٹ لیا جائے تاکہ مستقبل میں ایک مستقل اور پرامن مقصد حاصل کیا جا سکے؟ بنا خون بہائے دلوں کو جیت لینا، شاید یہی دنیا کی سب سے بڑی فتح ہے۔ اس بات پر ضرور غور کیجیے گا۔